وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سب حضرات بلند آواز کے ساتھ عبادت کے لیے سے درود پاک پڑھ رہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا ربي صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے. سبحان اللہ کہے گا بلند آواز سے سبحان اللہ کہے گا. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا. محترم حضرات اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پڑھنا اللہ کو کتنا محبوب ہے اور ہمارے لیے کتنی برکتیں اور رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں. ایک حدیث سنا دیتے ہیں. حضور نے فرمایا حضرت بار بار دیکھ رہے ہو کیونکہ میں نے کہا تھا کہ درود پاک پڑھیں عبادت کی نیت سے تو بڑی خاموشی کا اظہار کیا. کچھ نے پڑھا بھی ہے لیکن درود پاک کے بارے میں ایک فضیلت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مسلمان بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا پڑھا اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں اور وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے کہ اپنے دائیں بازو کو کھولے تو پوری مشرق کو ڈانپ لے, بائیں کو کھولے پورا مغرب ڈانپ لے. اتنا بڑا فرشتہ سمندر میں غوطہ لگاتا ہے. غوطہ لگانے کے بعد جب سمندر سے باہر آتا ہے تو اس کے پروں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. اتنا بڑا فرشتہ مشرق مغرب ڈانپ لیا. اتنے بڑے فرشتے کے پروں سے پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں. ہر قطرے کے بدلے میں اللہ ایک فرشتہ پیدا کرتے ہیں. وہ فرشتہ قیامت تک اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے جس نے ایک مرتبہ حضور کی ذات میں درود پڑھا. اس لیے اٹھتے بیٹھتے سفر میں جب بھی ہم چلتے پھرتے رہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام پہ درود پڑھتے رہے. حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا. فرمایا ایک مرتبہ درود پڑھنا اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں, 10 گناہ معاف کر دیتے ہیں اور 10 درجے جنت میں بلند کر دیتے ہیں. جتنے انبیاء علیہ السلام آئے آنے کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ کیا. آدم علیہ السلام تشریف لائے, پھر اللہ نے ان کی بات کی. موسیٰ علیہ السلام آئے, اللہ نے بعد میں تذکرے کیے.
عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کا بعد میں تذکرہ ہوا، ان کو بعد میں نبوت ملی، لیکن سارے نبی جب آئے آنے کے بعد ان کا تذکرہ ہوا، آنے کے بعد ان کو نبوت ملی۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف ابھی لائے نہیں، اللہ کی ذات نے آنے سے پہلے ہی آپ کے تذکرے کیے۔ قرآن پاک میں اللہ کی ذات نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ کیا فرمایا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ رسولوں میں سے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، پتلا بنا نہیں تھا، اللہ کی ذات نے نبوت کا تاج میرے سر پہ رکھ دیا۔ تیسری حدیث میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اے جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر کا تو اللہ کو پتا ہے، بہرحال میں چوتھے آسمان پہ ایک ستارے کو دیکھتا ہوں جو ہر 70 سال بعد طلوع ہوتا ہے۔ کتنے سال بعد؟ ہر 70 سال بعد طلوع ہوتا ہے، اور اس ستارے کو دیکھتے ہوئے مجھے 72,000 سال ہو گئے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس ستارے کو میرے نام کی شکل میں آپ ہی دیکھتے رہے۔ گویا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام اس کائنات میں آپ کا ظہور، آپ کے نام کا وجود، آپ کے نام کا چرچا، آپ کے نام کا ظہور 5 کروڑ 90 سال پہلے ہو چکا۔ تو اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کے آنے سے پہلے ہی آپ کے تذکرے کیے، لیکن جب دنیا میں تشریف لے آئے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال دیا کہ یوسف علیہ السلام کو عورتوں نے دیکھا تو ہاتھ کٹوا دیے، میرے محبوب کو دیکھا تو صحابہ نے اپنے دل کٹوا دیے، اپنے گردنیں صحابہ نے حضور کی ذات پہ جان نشاور کر دی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کسی صحابی کسی نبی کو اللہ کی ذات نے 10 معجزے دیے، کسی کو 13 معجزے دیے، کسی کو 20 معجزے دیے، لیکن ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا معجزہ تھے۔ آپ کی ساری زندگی معجزہ تھی۔ کیسی زندگی معجزہ تھی؟ آپ پتھر کے قریب سے گزرتے ہیں، پتھر آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ آپ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں، درخت آپ کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اما آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب جب میرے بطن میں تھے، اللہ کے محبوب ابھی میرے بطن میں تھے تو میں عجیب منظر دیکھا کرتی تھی کہ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتی تو جو میرے پاؤں کے نیچے پتھر آتے تھے وہ مجھے ایسے معلوم ہوتے تھے جیسے روئی کے گالے ہوتے۔ میں دھوپ میں چلتی تھی، بادل مجھ پہ سایہ کرتے تھے، میں پہاڑوں کے قریب سے گزرتی تھی، پہاڑ مجھ سے کلام کرتے تھے، میں درختوں کے قریب سے گزرتی تھی، درختوں کی شاخیں جھک کر مجھے سلام کیا کرتی تھی۔ گویا کہ جس کنویں پہ عورتیں مکہ کی عورتیں پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی، جب عورتیں پانی لینے کے لیے جایا کرتی تھی تو پانی نیچے ہوتا تھا، اس کنویں میں ڈول پھینکتی تو پھر رسی سے ڈول بندھا ہوتا تھا اور اس ڈول کو رسی کے ساتھ بندھا ہوتا تھا، باہر پانی کو نکالتی۔ لیکن اما آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میری باری آتی میں کنویں کے قریب جاتی تو پانی کنویں کا خود بخود اوپر آ جایا کرتا۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، فرمایا ایک صحابیہ فرماتی ہیں حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ ان کی والدہ موجود تھی، فرماتی ہیں کہ جس دن حضور کی ولادت تھی، جس دن حضور کی ولادت تھی، عین ولادت کا وقت آیا، کمرے میں روشنی تھی، چراغ جل رہا تھا، جب ولادت کا وقت آیا تو چراغ جو تھا وہ تیل ختم ہونے کی وجہ سے بجھ گیا۔ حضور کی ولادت ہوئی، کمرہ ایسے روشن ہو گیا جیسے چودھویں رات کا چاند روشن ہو گیا۔
اور دنیا میں تشریف لائے، بچہ پیدا ہوتا ہے، اوپر غلاظت ہوتی ہے، حضور کو اللہ کی ذات نے آتے ہی معجزہ دیا کہ حضور کے جسم پہ کوئی غلاظت نہ تھی، آپ کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ کے ختنے اللہ کی ذات نے ماں کے پیٹ میں ہی کر دیے تھے۔ فرمایا کہ دنیا میں آتے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا سر مبارک زمین پہ رکھا اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کو ایک رب کے آگے جھکانے کے لیے آیا ہوں۔ اور پھر جب اپنے سر مبارک کو اٹھایا تو انگلی کا اشارہ آسمان کی طرف کیا، فرمایا کہ میں ایک اللہ وحدہ لا شریک کو مانتا ہوں، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بتلایا کہ جو بھی اللہ کو مانے گا وہ دنیا آخرت میں نجات پائے گا۔ اور پھر آنے کے بعد معجزات ہی معجزات، صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، غیروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور غیروں نے حضور کے معجزات کو جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو حضور کی ذات پہ ایمان لیا۔ لیکن ایک ابو جہل جو جہلیت کا باپ تھا، حضور کے معجزات کو کھلم کھلا دیکھ کے بھی آپ نے ایمان لا سکا۔ فرمایا ابو جہل جو ہے حضور کے سامنے آیا، کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ہاتھ نے اگر بتانے کیا ہے تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں گا۔ اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اے ابو جہل، اگر میں بتاؤں تو پھر ایمان لے کے آئے گا، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے، تیری مٹھی کے اندر بات ہے، یہ خود پڑھنا شروع کر دے، یہ خود بولے پھر ایمان لے کے آئے گا۔ ابو جہل کہنے لگا کہ اگر میری مٹھی میں جو کچھ ہے اس سے آواز آئے تو یہ اس سے بھی بہت بڑی بات ہے۔ تو ابو جہل کی مٹھی میں کینکریاں تھی، حضور نے اشارہ کیا تو کینکریوں سے آواز آئی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو کینکریوں سے آواز آئی۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کے معجزے بے شمار معجزے ہیں۔ حضور مجلس لگائے بیٹھے ہیں، ایک بدو جا رہا ہے، گو کا شکار کیا ہوا ہے اور حضور کی مجلس لگی ہوئی ہے، اونٹ سے اترا، گو کو لے کے آ کے حضور کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ جب بیٹھا تو کہنے لگا کہ اگر آپ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، میرے پاس یہ مردہ گو جو ہے یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دو تو میں آپ پہ ایمان لوں، یہ آپ کی نبوت کی گواہی دے دو تو میں آپ پہ ایمان لے آؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس گو کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، کیا فرمایا؟ یا دب، اے گو، من تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ تو اس گو نے وہ زندہ ہوئی، اپنا سر اٹھایا اور کیا کہنے لگی کہ میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں، من فی السماء یرشو، جس کا عرش آسمانوں پہ ہے، وفی الارض سلطانو، اور جس کی سلطنت، جس کی حکومت زمین پہ ہے، وفی النار عقابو، اور جس کا عذاب جہنم میں ہے، وفی الرحمت جنتو، اور جس کی رحمت جنت میں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا من انا، کہ اے گو یہ بتا کہ میں کون ہوں؟ وہ کیا کہنے لگی؟ انت رسول رب العالمین۔ کیا کہا گو نے؟ انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر اس نے اگلی بات جو کہی یہ ہمارے لیے بڑی عبرت ہے۔ یعنی ماشاءاللہ سن رہے ہیں سارے؟ جو سن رہا ہے آپ کھڑا کر لیں ماشاءاللہ۔ جو گو نے، مردہ گو نے زندہ ہو کر حضور کی نبوت کی گواہی دی، اور پھر اس سے آگے جو جملہ بولا، کہنے لگی جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو آپ کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں۔ اس لیے میرے دوستو، ہم پہ حضور کی محبت جس انداز سے ہم کرتے ہیں کہ ہم ہر حال میں حضور علیہ السلام کی اطاعت کے صدقے سے ہم جنت میں جائیں گے۔ ہر لمحے، ہر ہاتھ، ہر گھڑی، سر سے لے کے پاؤں تک حضور کی ہم نے اطاعت کرنی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی، من احب سنتی فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حضرت بلال آپ کے غلام ہیں،
ایسی اطاعت کر کے دکھائی، ایسی اطاعت کر کے دکھائی، ایسی محبت کر کے دکھائی، فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب اونٹنی پہ سوار ہوں گے، بلال رضی اللہ کے ہاتھ میں حضور کی اونٹنی کی مہار ہوگی اور جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے، سب سے پہلے جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ فرمائیں گے انا محمد رسول اللہ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور فرشتے جنت کے دروازے کو کھولیں گے اور فرمایا کہ 70,000 فرشتے حضور کے استقبال کے لیے جنت کے دروازے کو کھولیں گے، اور حضور سب سے پہلے جنت میں حضور کے ساتھ بلال حبشی رضی اللہ عنہ جنت میں، اس لیے جو ہے ہم ہر حال میں حضور کی اطاعت کا حق ادا کر کے رکھیں۔ حضور کی اطاعت کا حق کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے ہر موقع پہ اپنی امت کا اتنا احساس کیا، اتنا خیال کیا۔ منا کا میدان ہے، اونٹنی کی سواری ہے، 5 گھنٹے اونٹنی کی سواری پہ بیٹھ کے امت کے لیے دعا کی۔ کیا دعا کی؟ اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما، اللہ میری امت کی بخشش فرما۔ 5 گھنٹے اونٹنی پہ بیٹھ کے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا فرمایا۔ آخری وقت آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑے ہیں، ان کو اندر آنے کی اجازت دو۔ اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے، اندر تشریف لائے تو اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات آپ کے بلاوے کے منتظر ہے، اللہ کی ذات آپ کی رفاقت چاہتے ہیں، اللہ کی ذات نے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے محبوب میرے پاس آنا چاہتے ہو یا دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہو؟ تو اللہ کے محبوب نے اسرائیل علیہ السلام سے کیا فرمایا کہ اے اسرائیل، پہلے میرے رب سے پوچھ کے آؤ کہ میرے مرنے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، دوبارہ واپس آئے تو حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ذات فرما رہے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑنا بلکہ ان کا ساتھ۔ پھر جب حضور کا آخری وقت تھا، آپ نے اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اے اسرائیل، میری ساری امت کی موت کی تکلیف مجھے دے دے، میری امت کی موت کی تکلیف۔ جو نبی دنیا میں اپنی امت کو نہ بھولا، جو نبی عرفات کے میدان میں، منا کے میدان میں، سفر حضر میں کسی حال میں امت کو نہ بھولا، تو آپ امت جو ہے اس نبی کی زندگی کو بھول۔ اللہ کی قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی ایک سنت پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو قیمتی ہے یا نہیں ہے؟ آج ہم کتنی سنتوں کے جنازے گھروں سے نکال رہے ہیں، اپنی زندگیوں سے نکال رہے ہیں، اپنی تجارت سے نکال رہے ہیں، اپنے معاملات سے، معاشرے سے، زندگی کے ہر شعبے سے حضور کی سنت کے جنازے نکال رہے ہیں اور دعویٰ حضور سے محبت کا کرتے ہیں۔ محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ صحابہ نے جیسے محبت کر کے دکھائی، کیسے محبت کی کہ صحابہ تو حضور کے ایسے عاشق تھے کہ ایک صحابی آئے، بیٹھے ہوئے تھے، حضور پیچھے سے آئے، آپ نے آنکھوں پہ حضور کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے اور انہوں نے اپنے جسم اطہر کو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ مسدہ شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کون ہے؟ آپ نے فرمایا آپ تو اللہ کے نبی ہیں۔ وہ غلام صحابی تھے تو آپ نے صحابہ سے فرمایا میں یشتری بہذا العبد، بتاؤ اس غلام کو کون خریدے گا؟ وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری کیا قیمت ہے، میری کیا حیثیت ہے دنیا میں تو مدینہ کی منڈی میں بیٹھ کے سبزی بیچتا ہوں، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں آپ جیسا قیمتی انسان دنیا میں ہے۔ اس لیے بھائی ہم حضور سے محبت کا دعویٰ اس انداز سے کریں کہ آپ کی اطاعت کر کے، آپ کی فرما برداری کر کے۔ اللہ کی ذات قرآن پاک میں بھی حضور علیہ السلام کی اطاعت کا ہمیں حکم دے رہے ہیں، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ۔ حضور پاک علیہ السلام جو ہمارے پاس لے کے آئے ہیں اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام ایسے
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کی شان میں شعر پڑھتے ہیں. حضور کی شان میں کیا شعر پڑھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. بس یہ شعر سنا کے پھر بات ختم کر دیتے ہیں. لیکن توجہ سے سننا کہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو کیسا کمال حسن و جمال دیا، کیسا کمال دیا. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ حضور کے شاعر تھے. حضور کے سامنے بیٹھ کے ایک دفعہ شعر پڑھنے لگے. کیا شعر پڑھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. ترجمہ کیا ہے؟ جس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ اے میرے محبوب، اللہ کی ذات نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے کہ میری آنکھ نے اتنا حسین دیکھا ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ اور دنیا میں قیامت تک کوئی ماں ایسی نہیں آ سکتی جو آپ جیسا حسن و جمال والا، حسن والا اور جمال والا جو پیدا کرتا. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ کو ایسے پیدا کیا جیسے حضور نے خود چاہا. جیسے میں ایک بات اپنے تخیل میں، اپنے انداز میں، اپنے تصور میں کہہ دوں کہ اللہ اور اس کا محبوب آمنے سامنے تھے اور آمنا سامنا بھی ہوا. معراج پہ گئے، ساتوں آسمانوں کی سیر کرنے کے بعد جنت اور دوزخ کی سیر کی معراج پہ گئے. اللہ کی ذات کے ساتھ قریب اللہ کے محبوب اتنے ہو گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ کی ذات نے اپنے محبوب سے خود فرمایا. کیا فرمایا؟ اے میرے محبوب اتلو منی اتلو منی اتلو منی کہ میرے اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ. اتنا قریب ہو گئے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کہ ایک کمان یا اس سے کم فاصلہ تھا. جب اتنے قریب ہو گئے تو اللہ کی ذات نے سوال کیا اپنے محبوب سے. کیا سوال کیا؟ محبوب میرے لیے کیا لے کے آئے؟ تو اللہ کے محبوب نے جواب میں کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ زبان کی باتیں، مالی باتیں، لسانی باتیں، ساری عبادتیں تیری ذات کے لیے. پھر اللہ نے آپ کی اس عبادت کے جواب میں اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو کیا تحفہ دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی تجھ پر سلامتی ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین اور تیری امت کے نیک بندوں کو بھی میرا سلام. حضور اللہ کے اتنا قریب ہو گئے. اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا تھا کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ نے، میں اپنے تخیل میں بات کرنے لگا ہوں، اللہ اور اس کا محبوب سامنے تھے تو حضور نے اللہ کی ذات سے کہا. اللہ نے پوچھا کہ اے میرے محبوب میں تجھ کو کیسا بناؤں؟ تو حضور نے اس وقت کہا ہوگا اے میرے مولا میرا چہرہ اتنا حسین بنا دے کہ چاند بھی میرے حسن سے شرما جائے. اے میرے مولا میرے ہاتھ ایسے بنا دے کہ میرے ہاتھوں سے پانی کے چشمے بہنے شروع ہو جائیں، اور میری انگلی ایسی بنا دے کہ چاند کی طرف کروں تو چاند کی طرف اشارہ کروں تو 2 ٹکڑے ہو جائے، اور میں زمین پہ چلوں تو زمین بھی جو ہے مجھے رستے دے. میں پہاڑوں کے قریب سے گزروں، پہاڑ مجھے سلام کرے، پتھروں کے قریب سے گزروں، پتھر سلام کریں، درختوں کے قریب سے گزروں، درخت مجھے سلام کریں، اور میں ہاتھ کا اشارہ کروں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، اور مجھے اتنا حسن و جمال عطا فرما کہ کائنات میں کسی کو نہ ملا ہو. تو حضور نے جیسا چاہا اللہ کی ذات نے اپنے محبوب کو ویسا ہی بنایا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس. مجھے آدھا گھنٹہ دیا گیا تھا، 3 دفعہ میں نے پوچھ لیا وہاں اوپر تو چلو 6 منٹ رہ گئے، 5 منٹ میں بات ختم کر دیں. اللہ خوش رکھے.
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ایک آسمان کا سورج، وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان سے بہتر ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہتر ہے۔ آگے کیا فرماتی ہیں؟ ساری دنیا کے سورج غروب ہو جائیں گے، قیامت تک میرا سورج غروب نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔